سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جی بالکل، راولپنڈی کا جو پروٹیسٹ ہے پی ٹی آئی کا وہ جاری ہے، اور اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ ایک تو ان کے لیڈران جو ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو اس معاملے میں بالکل ایکنالج کرنا بنتا ہے، کیونکہ یہ تو اب ایک بچہ بات جانتا ہے کہ اس وقت ان حالات میں جو لوگ پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت ایک مشکل گھڑی ہے، کڑوا گھونٹ ہے، اور اگر آپ پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہیں اور اگر آپ پی ٹی آئی کے حمایتی ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور خاص طور پر تب یہ والے جو لیڈران ہیں، مطلب ایون سمپل جو وہ لوگ ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے سمپتھائزرز ہیں، ان کے لیے بھی مشکلات کافی بڑھ گئی ہیں اوور دا پاسٹ آئی تھنک دیز 1.5 years اور 2 years وی کین سے۔ بٹ یہ کہ وہ لوگ جو کہ ان کے لیڈرز ہیں، جو کہ زیادہ تر ان کے بڑھ چڑھ کر اور ڈائریکٹلی ان کے اجتماع میں یا ان کے احتجاج وغیرہ میں حصہ لے رہے ہیں، ان کے لیے تو اور زیادہ یہ مشکل حالات ہے۔ تو ان طرح کی مشکلات کے ہوتے ہوئے بھی پی ٹی آئی کے لیڈرز جو وہاں پہنچے ہیں، میں سمجھتی ہوں دے ڈیزرو این ایکنالجمنٹ اور ریکگنیشن۔ ان کی تعریف اس بات پہ بنتی ہے کہ انہوں نے واقعی وہ کسی چیز سے بغیر ڈرے، کیونکہ ڈرانے کے لیے تو ان کے پاس ان کو ڈرانے کے لیے ایک لمبی فہرست موجود ہے، جن چیزوں سے ان کو جو ہے وہ خطرات لاحق ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے، ان کو خبردار کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر یہ تمام لوگ پہنچے ہیں جو کہ پہنچے ہیں، آئی تھنک اس بات پہ پہلے تو شاباش ان کی بنتی ہے۔ دیکھیے میں پرابلم کیا سمجھتی ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک تو یہ کہ میں نے کل بھی جیسے بات کی تھی کہ اتنی بڑی بات نہیں کرنی چاہیے جتنی آپ پوری نہ کر سکیں، اتنے پاؤں نہیں پھیلانی چاہیے جتنی آپ کی چادر نہ ہو۔ پی ٹی آئی نے یہ جو کلیم کیا تھا نا کہ ہم اس احتجاج کو صرف احتجاج نہیں بلکہ اس کو ہم دھرنے میں تبدیل کر دیں گے، اور یہ صرف ایک پروٹیسٹ ایک روز کا جلسہ نہیں ہوگا، یہ دھرنا ہوگا، تو یہ مجھے لگتا ہے ایک بہت ٹال کلیم تھا جو کہ پی ٹی آئی نے کر دیا۔ اور اس معاملے پہ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے قبل از وقت شاید نی جرک ری ایکشن، جو کہ اس پارٹی میں اکثر لوگوں کا شیوا ہے کہ بالکل نی جرک ری ایکشن بغیر سوچے سمجھے حکمت عملی بنائی جاتی ہے، کبھی کہتے ہیں اسمبلی سے استعفے دے دو، کبھی کہتے ہیں کہ اسمبلی گرا دو، اور مطلب عجیب سے نا، آپ کو پتا ہے خان صاحب نے بھی جو اسمبلی سے استعفیٰ دیا تھا، پھر کبھی اسمبلی ڈیزالو کر دو، 2 اسمبلی اپنی اڑا کے رکھ دی۔ وہیں سے میں سمجھتی ہوں کہ اصل جو پرابلمس کی شروعات ہے، اگر مجھے کوئی پوچھے کہ کب سے شروع ہوئی، تو میں نہیں سمجھتی کہ 2022 میں عمران خان صاحب کی حکومت کے جانے کے بعد سے پرابلم شروع ہوئی ہے۔ پرابلم تب سٹارٹ ہوئی ہے جب انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑیاں مارنا شروع کر دی ہیں، جیسے کہ استعفے دینا۔ سب سے بڑی جو پرابلم میرے حساب سے پی ٹی آئی کے لیے جو شروع ہوئی ہے وہ ان کی اپنی حکمت عملی سے شروع ہوئی ہے۔ دوسرے کی حکمت عملی آپ کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ ہر سمجھدار شخص کہتا ہے کہ آپ کے اپنے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ اگر آپ غلط کر جائیں، یا وہ اگر آپ بہت زیادہ کچھ سوسائڈل کر جائیں اپنی حکمت عملی کے طور پر، تو وہ بیسکلی آپ کے لیے ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو آپ روک سکتے تھے، جو کہ آپ کے لیے آپ کے کنٹرول میں تھا۔ دوسرے کی حکمت تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اپنی حکمت تو آپ کے کنٹرول میں ہے۔ تو وہ جو اپنی حکمت ہے خان صاحب نے خراب کی، اسمبلی سے استعفے دیے۔ پہلی پرابلم مجھے لگتا ہے پوائنٹ 1 جو تھا نا، پہلا پوائنٹ جو تھا جب سے ان کے لیے مسائل سٹارٹ ہوئے، وہ تھا استعفے دے کر جو انہوں نے اسمبلی سے اپنی پوری پارٹی کو ایک طرح سے گھسیٹا ہے اپنے ساتھ۔ کئی ان کے پارٹی کے لوگ کہتے تھے کہ خدا را یہ غلطی نہ کریں، لیکن خان صاحب کا ماننے والے ہیں، تو وہی نی جرک ری ایکشنز کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ پھر اسی نی جرک ری ایکشن میں 2 اسمبلیز اپنی ڈیزالو کر دی، لگی لگائی حکومت جو ہے وہ کھو دی۔ پہلے خود کہتے تھے کہ 26 کلومیٹر کے پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہی 26 کلومیٹر انہوں نے خود جسے کہتے ہیں نا تھالی میں ڈال کر ان کو حلوے کی طرح پیش کر دیا کہ یہ لیں آپ، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا تھا آپ 26 کلومیٹر کے پرائم منسٹر ہیں، ہم چاہتے ہیں پورے 2 صوبوں پہ جو ہے نا وہ آپ کی حکمرانی ہو، یا آپ ہی کے لوگ جو ہیں وہ براجمان ہوں، تو یہ لیں ہم آپ کو تھیلی میں اپنی تھالی میں رکھ کے اپنی جو حکومت ہے وہ آپ کو ہم پیش کرتے ہیں نا، تو یہ قبول کیجیے۔ بالکل اس طرح سے کیا تھا انہوں نے، تو وہی نی جرک ری ایکشن تھا کہ انہوں نے اس کو دھرنے میں تبدیل کرنے کا کہا، وچ آئی تھاٹ کہ پہلے بھی اس کو اگر کوئی بھی بندے کو آپ بتائیں کہ یہ ان کی اسٹریٹجی ہے، تو کوئی بندہ بھی کہے گا کہ یہ تو نیئر امپاسبل ہے۔ اور جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا آپ کے ہی ویلاگ میں بات کرتے ہوئے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر، اب ان کو نہیں پتا کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر تو جلسہ کرنا ناممکن کے قریب ہو جاتا ہے۔ بڑی بات ہے کہ آپ کے لوگ کر رہے ہیں، آپ کے لوگ نکل رہے ہیں، آپ کے لیڈران بھی نکل رہے ہیں بیچارے اتنی مشکلات کے باوجود۔ وہ عالیہ حمزہ مجھے ان کو دیکھ کے وہ بھی ہوتا ہے، مطلب ظاہر ہے مجھے اچھا بھی لگتا ہے کہ وہ اتنی ان کی لائلٹی ہے، لیکن مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ وہ اتنا عرصہ وہ ان کی فیملی سب نے سفر کیا، وہ ابھی جیل سے نکلی ہیں، پھر دوبارہ وہی دھرنے اور جلسے اور ان تمام چیزوں میں جو ہے وہ ان کو آگے رکھا جا رہا ہے، اور وہ بڑی بہادری سے ابھی بھی آگے ہیں۔ تو ان کے جو لیڈران ہیں وہ پہنچ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ان کے کارکنان بھی کافی حد تک پہنچے ہیں،
جو یہ لیاقت باغ کا رخ کر رہے تھے. لیاقت باغ ہمیں پتہ ہے کہ ایک بڑی آئیکونک حیثیت بھی رکھتا ہے پاکستانی سیاست میں, اور بالخصوص پاکستانی جو مزاحمتی سیاست ہے اس میں تو لیاقت باغ کی ایک الگ ہی اس مقام کو حیثیت حاصل ہے, which obviously started from پیپلز پارٹی, اور ان کے ادوار سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے, تو اس کی بڑی آئیکونک حیثیت ہے. تو بہرحال مجھے لگتا ہے یہ حکمت عملی غلط تھی, اور یہ ان کے منہ پہ فیل فلیٹ ہوئی ہے, اور یہ نی جرک ریئیکشن پی ٹی آئی کو میں سمجھتی ہوں ان کو بھاری پڑا ہے. اور جب آپ کو پتہ ہے آپ نہیں کر سکتے ہیں, دھرنا نہیں دے سکتے ہیں, تو ایسا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور ابھی بھی میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ دھرنا ہوگا یا کچھ ہوگا. ابھی تک جلسے کی ہی بات ہے کہ جلسے تک ہی جو ہے یہ معاملہ رہے گا. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں حکومت کی بھی حکمت عملی پہ بات کرنا چاہتی ہوں. پی ٹی آئی کی حکمت عملی میں تو ہم نے خوب ان کو جو رائٹلی ان کے اوپر بات بنتی ہے وہ کی ہے کہ وہ کہاں کہاں غلط ہیں, اور ان کو کن معاملات میں فوری طور پر اصلاح کی ضرورت ہے. اور اب یہ جو ہے نا بچوں کی طرح بالکل نی جرک ریئیکشنز دینا, اس سے گریز کرنے کی ضرورت ہے. لیکن دوسری طرف گورنمنٹ کے بھی حوالے سے بات کرنی چاہیے کہ یہ جلسہ ہوا ہی نہیں تھا. ابھی تو انہوں نے صرف جلسے کی کال دی تھی راول پنڈی میں, تو ہم کیا سن رہے ہیں؟ مریم نواز صاحبہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر پنجاب یہ فرماتی ہیں کہ ہم جو ہے ملک میں انتشار نہیں ہونے دیں گے, دہشت گردی نہیں ہونے دیں گے, یہ جلسہ نہیں کر رہے, یہ دہشت گردی کر رہے ہیں. تو دہشت گردی کرنا تو نہیں ہوتا نا, جلسہ کرنا اور دہشت گردی کرنا, ان دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور پہلے یہی مریم نواز صاحبہ ہمیں خود بتایا کرتی تھی کہ جی آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے خود ہمیں بتایا تھا کہ کتنا جمہوری ہوتا ہے جلسے جلوس کرنا, اور کتنا ضروری ہوتا ہے اپوزیشن جماعتوں کے لیے, اور کس طرح سے یہ جمہوریت کی روح ہوتے ہیں یہ جلسے جلوس وغیرہ. تو یہ تو خود بتاتی تھی ابھی تھوڑے سال پہلے تک. اب انہیں جلسے جلوس کو یہ دہشت گردی کا نام دے رہی ہیں. اگر اس جواز سے یہ نام دیا جا رہا ہے کہ جی وہاں پر اسٹیبلشمنٹ مخالف یا فوج مخالف تقاریر ہوتی ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. فوج کے کسی بھی ادارے کو, سارے ادارے معتبر ہیں. اگر سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی کوئی تقریر ہو رہی ہے اس کے خلاف ہو رہی ہے تو وہ بھی غلط ہے. اسی طرح سے فوج بھی ایک معزز ادارہ ہے, اور اس ادارے کی فرنٹ لائن پر قربانیاں ہیں, ان کے حوالے سے بھی تنقید کرنا بہت غلط ہے کہ جلسے جلوس میں آپ اگر عوام کو جو ہیں وہ انسائٹ کر رہے ہیں اپنے اداروں کے خلاف, چاہے وہ فوج کا ادارہ ہو, چاہے عدلیہ کا ادارہ ہو, کسی بھی ادارے کے خلاف کر رہے ہیں, تو یہ تو غلط ہے. تو کیا اس طرح کی انسائٹمنٹ مریم نواز صاحبہ کے زمانے کے جلسوں میں نہیں ہوتی تھی؟ ان کے زمانے کے جلسوں میں باقاعدہ نعرے لگا کرتے تھے کہ دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے, اور اس کے اوپر وہ مسکرایا کرتی تھی ہلکا سا. تو یہ تو مطلب ہوتا تھا سب کچھ, ان کے ٹائم پہ بھی ہوتا تھا, ان کے ٹائم پہ بھی ہوتا تھا. تو یہ کہ آپ ٹھیک ہے کوئی 9 مئی اور اس طرح کی جو ایونٹس ہیں ان سے تو کسی بھی عام فہم بندے کو ڈر لگتا ہے. اس سے تو اسی لیے ڈر لگتا ہے کیونکہ 9 مئی ہمارے ملک کی سالمیت کے خلاف اور اس کے اوپر ایک حملہ تھا. تو بہرحال وہ تو ایک ڈرنے کی بات ہے بھی, لیکن اگر ایک سمپل جلسے کی بات کی جا رہی ہے تو مجھے لگتا ہے اس میں جلسہ ہوا نہیں ہے, آپ نے اس کو دہشت گردی قرار دے دیا ہے. یہ حکومت کا بھی میں سمجھتی ہوں ایک نی جرک ریئیکشن تھا. آج انفیکٹ میں نے طلال چودھری صاحب کی بات سنی جو کہ آج سامنے آئے, اور انہوں نے کہا کہ جی بار بار پنجاب میں جلسے کیوں کر رہے ہیں اور آپ کہیں اور کیوں نہیں جا رہے, اور انہوں نے کہا کہ پنجاب میں جلسے کرنا تو بیسکلی پنجاب پہ حملہ کرنے کے مترادف ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب جلسے ان کی مرضی ہے, وہ جہاں مرضی کریں, پنجاب میں کر رہے ہیں یا اگر سندھ میں کرنا چاہیں, بلوچستان میں کرنا چاہیں. تو یہ جو صوبے کارڈ کی بات ہے نا, میں مانتی ہوں کہ کئی دفعہ جو چیف منسٹر کے پی ہیں علی امین گنڈا پور صاحب, وہ کئی دفعہ اپنے صوبے کو نا اپنی بالکل ایسے کہتے ہیں نا 1.5 اینٹ کی مسجد اپنی کھڑی کر دیتے ہیں اپنے صوبے میں, اور صوبائیت کارڈ بہت زیادہ بیجا طرح سے وہ کھیلتے ہیں. کبھی وہ افغان ڈپلومیٹ سے اور ان کے جو ہیں وہ بدتمیز ٹائپ ان کے لوگوں سے ملاقاتیں کرنے پہنچے ہوتے ہیں, ان کی بدتمیزیاں بھی برداشت کر رہے ہوتے ہیں. صوبائیت کارڈ کھیلا ہے انہوں نے, اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن اس کا کاؤنٹر آپ کیسے کریں گے؟ اس کا کاؤنٹر آپ قومیت کارڈ کھیل کے کریں گے. اس کا کاؤنٹر آپ ایسے نہیں کر سکتے ہیں کہ پنجاب کارڈ ورسز کے پی کارڈ, خیبر پختونخوا کارڈ. اگر وہ کھیل رہے ہیں صوبائیت کارڈ تو آپ تو گریز کریں, آپ اس سے بڑھ چڑھ کر. طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب میں کیوں کر رہے ہیں, یہ تو پنجاب کے اوپر حملہ ہے, آپ ایک صوبے پہ حملہ کر رہے ہیں. تو یہ بڑی غلط بات ہے. آئی تھنک یہ حکومت ایسی حکمت عملی کم بناتی ہے. حکومت کی حکمت عملی جو بھی گورنمنٹ ہو نا, وہ پارٹی آپ اس کو ہپوکریسی بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ کہ جب بھی حکومت میں کوئی پارٹی آتی ہے تو وہ اپنے ماضی کے تمام تر پچھلے بیانات بھول کر, جیسے میں بتا رہی تھی کہ ابھی مریم صاحبہ کی مثال دے رہی تھی کہ وہ اپنے پچھلے بیان بھول گئی ہیں, تو وہ کیا کرتی ہے پارٹی اپنے پچھلے بیانات کو پس پشت رکھ کر ایک حکمت عملی ایسی بناتی ہے جو کہ ریشنل ہو. تو یہ ریشنل اپروچ نہیں ہے, یہ تو میں کہہ رہی ہوں ریشنل اپروچ ہے کہ اگر آپ صوبائیت کارڈ ورسز صوبائیت کارڈ کا جو ہے آپ ایک کام کر رہے ہیں, اور یہ ملک کے لیے بڑا خطرناک ہے.
وہ پی ٹی آئی والے آپ ان کے اوپر تنقید کریں، بالکل کریں کہ آپ کیا یہ بار بار پختونخوا کارڈ اور صوبائیت کارڈ کھیلتے رہتے ہیں، لیکن آپ کی تنقید تبھی جائز ہوگی جب آپ خود یہ کارڈ کھیلنا بند کر دیں گے. اور آج بھی وہ میرا خیال ہے شیلنگ وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوا ہے، کل رات سے پورے جو ٹوئن سٹیز ہیں وہ بند ہیں ایک دفعہ پھر سے، تو یہ سلسلہ جاری ہے. اور عجیب سی بات ہے، جبکہ لاہور والے جلسے میں انہوں نے اس طرح سے نہیں روکا تھا، جس پہ میں نے خود آپ کے پچھلے ویلاگ میں تعریف کی تھی پنجاب حکومت کی، لیکن اس دفعہ مجھے پتہ نہیں کیا ہوا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یا تو پہلے تو وہ خود کہہ رہے تھے کہ ان کی تو 300 لوگ نہیں پہنچے تھے لاہور کے وہ جلسے میں، 4000 5000 لوگ تھے ان کے وزراء بیٹھ کے گن رہے تھے، تو اگر اتنے کم لوگ تھے تو پنڈی میں بھی انہیں کرنے دیں. تو آئی ڈونٹ تھنک یہ جو اس قدر آگے جا کر ایک جلسے کو روکنا اور اس کو اتنی بندشوں سے اس کو گزارنا، مجھے لگتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے لوگ اور زیادہ ایجیٹیٹ ہو جاتے ہیں اور زیادہ جو گھر بیٹھے بھی ان کے سمپتھائزرز ہوتے ہیں وہ بھی نکل پڑتے ہیں کہ اچھا ہمیں روک رہے ہیں اب تو ہم اور نکلیں گے. تو یہ دونوں طرف سے میں سمجھتی ہوں کہ بالکل ہی بے وقوفانہ حکمت عملی ہے. جی میری بھی یہی اطلاع تھی کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اور جو خاص طور پر آئینی ترامیم، یا آپ کے ہی میں نے ویلاگ میں ایک دفعہ بات یہ کی تھی کہ جو سسٹم کی کنٹینیوٹی کو اس وقت تلاش کیا جا رہا ہے نا، کہ اس وقت جو بھی سسٹم ہے وہ کنٹینیو کرے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو اس وقت تمام لوگ برسر اقتدار ہیں وہ کچھ سالوں تک، اگلے کچھ سالوں تک جو ہے وہی سسٹم چلے اور اس کا تسلسل ہو. وہ تسلسل سمجھا جاتا ہے کہ بہت ضروری ہے، اور طاقتور حلقوں میں بھی اس بات کی بہت زیادہ ایک سمجھیں ایک ریئلائزیشن ہے. انہوں نے اپنے جیسے کہتے ہیں نا ایک بات کی انہوں نے گرہ باندھ لی ہے اپنے آپ سے کہ اگر یہ سسٹم چلے گا تو اسی صورت جو ہے پاکستان ترقی کرے گا، ورنہ جو دوسرا متبادل ہے اس کا یعنی کہ پی ٹی آئی ہے، وہ لوگ تو مسلسل طور پر انتشار کی ہی طرف بڑھے جا رہے ہیں، اور ان کی طرف سے بھی تھوڑا سا بھی جیسے کہتے ہیں نا کوئی گرین سگنل نہیں نظر آ رہا، کوئی خاموشی نظر نہیں آ رہی. تو یہ خیال تو اسٹیبلشمنٹ کا کافی پہلے سے موجود ہے. بہرحال آئی تھنک اس میں فضا کہاں سے خراب ہوئی ہے میں وہ پن پوائنٹ کرنا چاہوں گی. 8 سپٹمبر کے جلسے سے بیسکلی فضا خراب ہوئی ہے. اس سے پہلے جو 22 تاریخ کا جلسہ تھا اگست کا، اس میں آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب نے، ہم نے تو بڑی تنقید کی ان پہ، لیکن خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے جب ان کو پیغام گیا تو انہوں نے فوری طور پر اپنے اسی دن اب تمام اپنی سیاست کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں ہم جلسہ جو ہے وہ کال آف کر رہے ہیں، پوسٹ پون کر رہے ہیں. تو آئی تھنک انہوں نے بہت اچھا جیسچر دیا، جیسے ہم جیسے لوگ ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اس جیسچر کے لیے، لیکن اگر ہم اس کو ایک اسٹیبلشمنٹ کی لینس سے ان کے نظریے سے دیکھیں تو ان کے لیے تو یہ بہت بڑا جیسچر تھا کہ انہوں نے اپنی سیاست کو بالائے طاق رکھ کر انہوں نے اپنا جو جلسہ تھا وہ پوسٹ پون کیا. تو آئی تھنک ایک کانفیڈنس بلڈنگ وہاں نظر آئی تھی، واضح طور پر آئی تھی کہ بھئی اچھی بات ہے، خان صاحب نے بھی بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے اور بڑی میچورٹی کا، لیکن وہ کانفیڈنس بلڈنگ تمام تر ختم ہو گئی. اور میں یہی سمجھتی ہوں کہ وہ ختم کرنے میں اسٹیبلشمنٹ نے جب 8 سپٹمبر کا ان کا جلسہ روکا، اس کو میں سمجھتی ہوں روکنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. جیسے کہ این او سی دی گئی لیکن پھر بھی اس کے باوجود بندشیں لگا دی گئی ہر جگہ، وہاں سے بیسکلی آئی تھنک کانفیڈنس خراب ہوا ہے میرے اپنے انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے. کہ جتنی بھی لوگوں سے ہماری جو بات ہوئی ہے وہاں کے بعد سے، کیونکہ 22 تاریخ کے بعد سے نا ذرا پازیٹیو فیڈ بیک آنے لگ گیا تھا خان صاحب کے حوالے سے بھی کہ جی ٹھیک ہے، ہمیں تو بڑی حیرت ہوئی ہے، پلیزنٹ سرپرائز تھا کہ خان صاحب اتنے جسے کہتے ہیں نا انہوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور وہ اپنی جو جارحانہ پالیٹکس ہے اس کو انہوں نے بریک لگا لی. لیکن اس کے بعد جب 8 سپٹمبر کو جو ہے انہوں نے راستے روکے اور طاقتور حلقوں نے، اسٹیبلشمنٹ سے میں سمجھتی ہوں ان کی شاید اتنی زیادہ مرضی نہیں تھی، لیکن زیادہ تر ان کو جو اس بات کے لیے آمادہ کیا گیا وہ موجودہ پولیٹیکل سیٹ اپ کی طرف سے آمادہ کیا گیا کہ آپ ان کو دوبارہ نکلنے نہ دیں 8 سپٹمبر کو. اور اسی حکمت عملی کے تحت جو بھی ہوا، راستے روکے گئے. راستے سے جیسے میں نے پچھلے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ لوگ ایجیٹیٹ ہوئے، پھر جب وہ وہاں پر پہنچے ایک تو وہ پہلے ہی ایجیٹیٹڈ تھے، دوسرا ماشاءاللہ سے گنڈا پور صاحب ان کو تو عادت ہی یہی ہے کہ وہ 5ویں گیئر میں گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے کوئی 5ویں گیئر میں گاڑی سٹارٹ کی اور فل راکٹ بنا کے وہ گاڑی اڑ گئی، اور اس میں وہی والی باتیں اور بلکہ بڑی گھٹیا زبان بھی استعمال کی گئی. ایک وہ ہیں پرانے جو چیف منسٹر جی بی ہیں پی ٹی آئی کے نا، ان کی طرف سے کافی غلیظ زبان کا بھی استعمال ہوا. اس کے اوپر پھر معاملات بہت خراب ہو گئے، اور اس لیے اس کے بعد سے دوبارہ یہ فیصلہ کر کے ری اسرٹ کیا گیا ہے کہ موجودہ سیٹ اپ چلے گا اور اسی میں پاکستان کی فلاح و بہبود ہے، اور لہٰذا پی ٹی آئی کے لیے جو تھوڑا بہت بھی کچھ سافٹ کارنر آیا تھا وہ ختم ہو گیا. ان مائی اسیسمنٹ جو آرمی چیف کی ملاقات تھی بزنس کمیونٹی سے، وہ ایک بہت امپورٹنٹ کانفیڈنس بلڈنگ میجر تھا جو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا تھا، آرمی چیف کا از خود انیشیٹو تھا کہ جو ہمارے بزنس کمیونٹی ہے اور اسٹیک ہولڈرز ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایس آئی ایف سی کی طرف جو سب سے ٹاپ تنقید آتی ہے جس کا دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آ پاتا، وہ یہ آتی ہے کہ بھئی آپ پہلے اپنے لوکل جو آپ کے انویسٹرز ہیں یا سرمایہ کار ہیں، پہلے تو آپ ان کو ٹھیک کریں نا، ان کے ساتھ آپ اپنے معاملات ٹھیک کریں،
ان کے لیے ماحول سازگار بنائیں پاکستان میں، وہ انویسٹ کریں گے، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، تو اسی سے تو پھر دیکھا دیکھی باہر کے انویسٹر آئیں گے. ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ باہر کے انویسٹر، لوکل انویسٹر جو ہیں وہ آپ کے خوف زدہ ہوں اور وہ پریشان ہوں اور آپ کہیں نہیں جی وہ تو چھوڑیں، ان کو باہر کے انویسٹرز آ جائیں. ایسا ہو نہیں سکتا نا. باہر کے انویسٹرز تبھی آئیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ لوکل جو سرمایہ کار ہیں، جن کا ان کا آپس میں بڑا فریکوینٹ رابطہ ہے، جب وہ دیکھیں گے کہ ہاں لوکل سرمایہ کار یہاں پر اچھا کر رہے ہیں، وہ خوش ہیں، تو تبھی وہ بیرونی سرمایہ کار آنے کا سوچے گا یہاں پہ. اس بیسکلی معاملے کو ایڈریس کرنے کے لیے ایز پر مائی انفارمیشن وہاں پر یہ جو میٹنگ تھی یہ ہوئی ہے. اس میٹنگ میں جو لوگ موجود تھے ان سے کچھ سے میری بات بھی ہوئی ہے، تو وہ خود بھی یہی بات بتاتے ہیں کہ ایک طرح کا کانفیڈنس بلڈنگ میجر تھا. پھر بجٹ کو لے کر جو معاملات کچھ بزنس کمیونٹی کے کنسرنز ہیں یا جو صنعتوں کے صنعت کاروں کے کنسرنز ہیں وہ بھی رکھے گئے سامنے، اور یہی ان کو اشور کرایا گیا ہے فرام دا ویری ٹاپ لیول کہ جی یہ تمام تر کنسرنز ہم دیکھیں گے، لیکن آپ بھی ملک میں محب وطنوں کی طرح جو ہے وہ آپ اپنی سرمایہ کاری کریں، اور آپ کو ایک ون ونڈو آپریشن ہم نے دے دیا ہے جو کہ SIFC ہے. اور اگر کوئی پرابلم ہے تو ہم از خود آپ کے ساتھ آپ سے ڈائریکٹلی رابطہ کر کے آپ کے پرابلمس کو ایڈریس کریں گے. ایک دفعہ پھر یہ ری ایشورنس دی گئی ہے بزنس کمیونٹی کو. تو اس پوری جو ملاقات ہے وہ اس کا لب لباب پرائمریلی یہی تھا. IMF پیکج پہ کئی لوگوں سے بات ہوئی ہے، اور وہ جو کریٹیکل لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی خوشی کی بات ہے، آپ کو قرضہ مل رہا ہے، آپ اس کے اوپر جشنیں منا رہے ہیں اور آپ بغلے بجا رہے ہیں. میں اتنا بتا دوں کہ جب یہی کرٹکس گورنمنٹ میں ہوتے ہیں نا تو اس وقت یہ لوگ بھی بغلیں بجاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ زور زور سے بغلیں بجاتے ہیں اور ڈھول پیٹتے ہیں کہ ہمیں قرضہ مل گیا، قرضہ مل گیا. اب یہی لوگ کیونکہ دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اپوزیشن ہے یا اقتدار میں نہیں ہے، تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو خوشی کی بات ہے. سچ بات یہ ہے کہ خوشی کی بات کسی دفعہ نہیں ہوتی. اگر آپ کے دور میں قرضے ملتے تھے وہ خوشی کی بات نہیں تھی تو ابھی بھی خوشی کی بات نہیں ہے، اور اگر اس وقت آپ خوشی مناتے تھے اور اس وقت خوشی کی بات تھی تو ابھی بھی اتنی خوشی کی بات ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو سچویشن ہے پاکستان کی اس میں قرضے دینے والے یا جو لینڈرز ہیں وہ بھی پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی قرضہ بھی ہم آپ کو دیں گے، ہم لینڈنگ ایجنسی ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو قرضہ دیتے ہوئے بھی ہمیں 100 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کے تو اپنے بہت حالات خراب ہیں. آپ وعدہ کچھ کرتے ہیں، کرتے کچھ ہیں. حکومت آپ کی کوئی بھی جو ہے کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ 3 سال سے زیادہ عرصہ وہ ٹک نہیں پاتی ہے، اور 3 سال اگر کسی کو ہو جائیں تو ویسے ہی ان کو دھکے دینے جو ہیں وہ شروع کر دیے جاتے ہیں. ایک بھی حکومت جو ہے وہ آپ کی 75 سالہ تاریخ میں اپنا ٹینیور 5 سال کا بھی مکمل نہیں کر پائے ہیں. تو یہ تو آپ کے حالات ہیں. تو یہ ساری کڑوی باتیں جو ہیں پاکستان کو IMF کی طرف سے پہلے بھی سننے میں آتی تھیں اور اب بھی آ رہی ہیں، کیونکہ اب بھی جو اپوزیشن ہے ان کا چونکہ اثر و رسوخ بھی بہت زیادہ ہے انٹرنیشنل سطح پر. کئی لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی وہ ان کے ایجنٹ ہیں اور زائنسٹ لابی کے ایجنٹ ہیں. میں اس حد تک بات کسی کے حوالے سے نہیں کرتی، نہ مجھے پسند ہے، میرے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اتنا ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے PTI والوں کا بین الاقوامی سطح پر. اور اس کے ہوتے ہوئے یہ جو معاملات ہیں یہ زیادہ پرابلم کا شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جب بھی آتے ہیں، جب ان سے ٹاکس ہوتی ہیں تو وہ انہی طرح کے اپریہینشنس کا، پولیٹیکل سٹیبلٹی جس کو کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے. کئی لوگ آپ لوگ پڑھتے ہوں گے اخباروں میں یا آرٹیکلس میں، تجزیہ کاروں کے منہ سے سنتے ہوں گے یہ لفظ، یہ ٹرم کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی. تو اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کا دراصل مقصد یہ ہوتا ہے، اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہوتا ہے. تو اس دفعہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کا کیا مطلب ہے؟ اس دفعہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کی اپوزیشن کے ساتھ تھوڑا نرم ہاتھ رکھیں، ان کے ساتھ تھوڑا اپنے رویہ جو ہے وہ اس پہ ہلکا ہاتھ آئیں، اس پہ ہولا ہاتھ رکھیں. تو یہ بیسکلی اس دفعہ مطلب ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کا. ہر دفعہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات یا شکایت کی جاتی ہے، اس دفعہ اور زیادہ کی جا رہی ہے بیکاز آف دا انٹرنیشنل انفلوئنس دیٹ PTI ہیز. تو یہ بیسکلی معاملہ ہے، اور اس وجہ سے وہ بالکل ہاتھ نہیں آ رہے تھے IMF والے، لیکن اب بالآخر ہاتھ آ گئے ہیں. یہ خوشی کی بھی بات نہیں ہے اور یہ غم کی بھی بات نہیں ہے. تو لہٰذا یہ کہ اس لیے میں دونوں معاملات میں سے گریز کروں گی. ہاں خوشی کی بات، اصل جو خوشی کی بات ہے وہ تب ہوگی جب IMF کو دیے ہوئے جو وعدے ہیں وہ ہم لوگ پورے کریں گے. وہ وعدے ایسے نہیں ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے عوام کو مہنگائی کی چکی میں ہم نے ان کو پیس دینا ہے، جو کہ اکثر جو حکمران ہیں جو بھی جماعت حکومت میں ہو وہ عوام کو ایسے ہی بتاتے ہیں ہاں ہم تو آپ کے اوپر ٹیکس اس لیے لگا رہے ہیں کیونکہ ہمیں IMF کا پریشر ہے. یہ سراسر جھوٹ ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ ان کو IMF والے خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی شاہ خرچیاں کم کریں، اپنے ایکسپینڈیچرز کم کریں، ترقیاتی ایکسپینڈیچر اپنا بڑھائیں، غیر ترقیاتی یا نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر پہ کٹ لگائیں، اپنی شہ سواریاں بند کریں، باہر کے دورے اور سیر سپاٹے ختم کریں، پورے اپنے کنبوں کو لے کر اور خاندانوں کو لے کر پوری پلٹن کے ساتھ ابراڈ جانا بھی بند کریں. یہ بتا رہے ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو.
یہ ان میں کرنے کی سکت ہے نہیں. یہ تمام تر جو ہمارے ملک میں بیٹھے ہوتے ہیں اقتدار سے چمٹے ہوئے لوگ, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ عوام کے اوپر تھوپ دیتے ہیں ٹیکس, اور انڈائریکٹ ٹیکس اور ڈائریکٹ ٹیکس, ہر طرح کا ٹیکس تھوپ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلیں جی ہمیں IMF کا پریشر تھا. تو خدا را اس طرح کی جھوٹ اور غلط بیانیوں سے گریز کریں, کیونکہ اگر حکمران بیٹھ کر غلط بیانیاں کریں گے اور اس طرح کی جھوٹ بولیں گے عوام سے, اور ان جھوٹ کے بدلے عوام کو مزید چکی میں پیسیں گے, تو یقین کریں ایک جو نیچرل گڈ ول ہے نا, وہ کسی بھی حکومت کے ساتھ اور کسی بھی اقتدار میں بیٹھے بندے کے ساتھ ایک اللہ کا یا قدرتی جسے کہتے ہیں نا گڈ ول, کو ختم ہو جاتا ہے. تو یہ چیز نہ کریں. IMF نے جو آپ کو کہا ہے وہ کر کے دکھائیں, اپنے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کم کریں, اور مشکل فیصلے جسے کہتے ہیں نا مشکل فیصلے وہ کریں. جو ٹیکس نہیں دے رہے ہیں اور پھر بھی دھندناتے پھر رہے ہیں, ان کو پکڑیں, ان کو مزید آپ نہ گھونٹیں ان کا گلا, جو لوگ آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں جو کہ سیلری کلاس ہیں. یہ سب کریں گے تو خوشی کی بات ہے, ورنہ تو آبویسلی کسی طرح کی کوئی خوشی کی بات یا جشن کا سما اس میں نہیں.